السلام علیکم، کیا حال چال ہیں جی؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی، آج جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں نا، یہ بہت ہی خاص ہونے والی ہے۔ وہ اس لیے کہ یہاں پر میں کسی کی وری کے کپڑے سلائی کر رہی تھی۔ وری کا مطلب تو آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، جہیز کے کپڑے، ٹھیک ہے جی۔ اور ٹائم بہت کم تھا، ہمیشہ ٹائم تو کم ہوتا ہے، تھوڑا سا طبیعت کچھ گلے سے فیل ہو رہا ہوگا آپ لوگوں کو، کچھ میرا گلا خراب ہے، کچھ موسمی چینجنگ آئی ہوئی ہے۔ اور یہ کہ میں نے یہاں پر سلائی کٹنگ شروع کی تھی، اور میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ میں انچی ٹیپ کے بغیر ہی کپڑے کٹنگ کرتی ہوں، اور آج سے نہیں تقریباً 13-14 سال ہو گئے سلائی کرتے ہوئے الحمدللہ، کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اور مجھے یہ آسان لگتا ہے طریقہ، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یار کہیں بھی ہم نے کہیں آنا جانا ہو تو ہمارے آگے کپڑوں کا ڈھیر تو لگ ہی جاتا ہے، کسی رشتہ دار کے یہاں جاؤ یا کہیں مطلب کہیں بھی جاؤ تو ہر جگہ ہم انچی ٹیپ اویلیبل نہیں بھی ہوتا، یا ہم ہر جگہ انچی ٹیپ لے کے نہیں گھوم سکتے۔ تو جناب یہاں پر میں نے فٹافٹ سے نا کٹنگ شروع کر لی تھی، اور یہ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا پرفیکٹ ناپ ہے، تو ہمیشہ کپڑا جو ہے وہ ناپ کے سر پہ ہی بنتا ہے، ناپ اچھا ہوگا تو کپڑا بھی اچھا ہی تیار ہوتا ہے۔ تو چلیں یہاں پر ہم نے فٹافٹ سے جی کٹنگ سٹارٹ کی تھی، اور یہ تقریباً کپڑا میرے خیال میں میسوری کپڑا جس کو بولتے ہیں نا، تقریباً کپڑوں کے بھی یار الگ الگ نام ہوتے ہیں، کوئی مطلب ہمارے یہاں پنجاب میں جیسے کچھ اور نام لیا جاتا ہے، یا کراچی شہر میں کچھ اور نام لیا جاتا ہے، تو اس طرح سے ہر جگہ کپڑے کا الگ الگ ہی نام رکھا ہوا ہوتا ہے، تو ہم اس کو میسوری ہی بولتے ہیں۔ تقریباً یہ کڑک کڑک سا جو کپڑا ہوتا ہے نا تھوڑا سا، یہ اس ٹائپ کا کپڑا تھا، لیکن اس کے نیچے لائننگ لگانے کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، تو یہ وہ والا کپڑا تھا۔ تو انہوں نے مطلب آج کل کے لحاظ سے جیسے دوبارہ سے آپ لوگوں کو پتہ ہے لمبے قمیضوں کا فیشن آ چکا ہے، تو انہوں نے بولا تھا آنٹی آپ ہماری شرٹ جو ہے وہ ساری شرٹیں لمبی رکھنا، اور نیچے سے دامن جو ہے وہ ایئر لائن کی طرح چوڑے رکھنا۔ تو چلیں یہاں پر ہم کٹنگ کر رہے تھے، یہ میں آرسن کا ناپ لے رہی تھی، پینٹ ٹراؤزر تھا ان کا، اور چوڑی دار آستین تھی، اور فل لمبی شرٹ تھی، ٹھیک ہے۔ اور جو ناپ کے لیے ٹراؤزر آیا تھا وہ تو بے حد خراب ٹراؤزر تھا، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ایک تو اس کے اوپر اتنے بل تھے، چلو میں پریس کر بھی لیتی، ٹائم کم تھا اس لیے کیا ہی نہیں، تو لیکن اس کی کٹنگ بھی صحیح نہیں تھی۔ خیر میں نے تھوڑی سی چینجنگ کرتی تھی، میں نے اپنے حساب سے اپنے لحاظ سے کٹنگ کی تھی، اور وہ جو میں نے کٹنگ کر کے سلائی کیا تھا وہ بہت ہی پرفیکٹ ٹراؤزر بنا تھا۔ تو یہاں پر جی میں نے فٹافٹ ایک ہی سوٹ کی کٹنگ میں نے دکھائی تھی، باقی 3 سوٹ تھے میں نے ان کی کٹنگ نہیں دکھائی تھی، کیونکہ کٹنگ کا تقریباً ایک ہی طریقہ کار ہوتا ہے، تو یہ لائننگ کے بغیر تھا، اور پچھلی ویڈیو میں نے 3 سوٹ لائننگ والے کٹنگ کر کے دکھا دیے تھے۔ اب روز ایک ہی ویڈیو تو ہم نے بنانی نہیں ہوتی ایک ہی طرح کی، تو میرا تھوڑا سلائی کا کام ہوتا ہے، تو میں نے کچھ باقی کی ویڈیو چھوڑ کے، گھر کے کام چھوڑ کے، مجھے جب ارجنٹ کپڑے آ جاتے ہیں تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ یار پہلے کپڑوں کا کام نمٹایا جائے، ٹھیک ہے۔ اب بچوں کے ساتھ ٹائم نکالنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جی ان کی آستین کا جو کپڑا تھا نا وہ مجھے نکالنا تھا، ہر صورت میں ان کی چوڑی دار آستین بنانی تھی، لیکن چوڑی دار آستین جو ہے وہ جوڑ والی نکل رہی تھی، تو پھر میں نے کہا پینٹ ٹراؤزر میں تو آلریڈی جوڑ آ جاتا ہے نا سائڈ میں، تو پھر میں نے پینٹ ٹراؤزر اس طرح سے کٹنگ کیا تھا کہ اس کی بغیر جوڑ کے آستین نکل جائیں، اور الحمدللہ نکل بھی گئی تھی بہت ہی پیاری سی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جی ہمارا پینٹ ٹراؤزر کٹنگ ہو چکا تھا، تو یہ تو آپ کو پتہ ہے فرنٹ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اور بیک تھوڑا بڑا ہوتا ہے ان کا، تو لوگ فرنٹ کی سائڈ میں سے کرتے ہیں، لیکن میں نے ارسن کی طرف سے میں اس طرح سے کٹنگ کرتی ہوں، ہر بندے کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کٹنگ کس جگہ پر رکھ کر رہی ہے، تو میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ بتایا میری کمر میں تھوڑا ایشو ہے، مسئلہ ہے، تو اس لیے مجھ سے زیادہ دیر بیٹھا نہیں جاتا ہے، تو میں بیٹھ کے کپڑا کٹنگ کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو میں نے پھر چھوٹی سی میرے بیٹے کی چارپائی ہے، میں نے اس کے اوپر کپڑا بچھایا ہوا تھا، اور وہیں پہ میں یہ ڈریس کٹنگ کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میری چوڑی دار آستین بھی نکل گئی تھی، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، میں نے اس طریقے سے کٹنگ کیا تھا ٹراؤزر کو کہ چوڑی دار آستین آرام سے نکل گئی تھیں، تو یہ میرا طریقہ ہے جی کٹنگ کرنے کا، ٹھیک ہے۔
اور یار ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور اینڈ سبسکرائب کر لیا کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو جب تک ہم بناتے ہیں، ایک تو بنانے کا ٹائم ہی بڑی مشکل سے نکلتا ہے، تو بس یہ کہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے دی گئی توجہ ہوتی ہے، پیار محبت ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر جی ہم نے آستین تیار کر لی تھی۔ اگر آپ ویڈیو کو پسند کرتے ہو، لائک کرتے ہو، تو یار اس سے تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے انسان کو کہ ہمارا کام اچھا لگ رہا ہے کسی کو یا نہیں لگتا ہے۔ چلیں جی، یہاں پر میں نے یہ سوٹ پورا کٹنگ کر لیا تھا، لیکن یہ بن کے اتنا زبردست سوٹ بنا تھا کہ اس ویڈیو کے اینڈ میں جب آپ لوگوں کو سلائی ہوئے سوٹ دکھاؤں گی نا، تو آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے خود ہی مجھے جو بھی اس کا سامان دیا تھا، یہ تھی اس کی ٹسرز جو ہمارے مطلب بیک میں لگنی تھی گلے میں، اور اس کا بے گلا تھا، تو یہ مرر والی بیل تھی جو ہم نے اس کے آستین اور گلے کے فرنٹ پر لگانی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو چلیں یہاں پر جو ہے نا ہمارا کام اگلا سٹارٹ ہو گیا تھا۔ ان کے 3 سوٹ تھے، تو یہ ایک بلیک شیفون کا سوٹ تھا کام والا۔ اچھا، اس کے لیے مجھے ٹسرز وہ بنانی تھی، تقریباً اس والے سوٹ کی لینتھ بہت چھوٹی تھی، لیکن انہوں نے مجھ سے فل لینتھ مانگی تھی، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آج کل کے دوبارہ فیشن لمبی قمیضوں کا آ چکا ہے، تو اب جو کپڑے آلریڈی چھوٹے ہوا کریں گے ان کو لمبا ہمیں کرنا پڑا کرے گا۔ ٹھیک ہے، خیر میرے پاس یہاں پر میرا فریم جو ہے نا وہ ہل جل بہت کر رہا تھا، تو میں نے سٹول کے اوپر کیمرہ رکھ لیا تھا، موبائل سیٹ کر لیا تھا۔ تو یہ جو بیل ہے نا، یہ میں لے کر آئی تھی اس کی تقریباً لینتھ لمبی کرنے کے لیے، تو یہ ٹیشو کے اوپر بہت پیارا سا کام ہوا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ ایسی تقریباً جو بالکل میچ ہو جائیں بیلیں، ایسی بیلیں کم ملتی ہیں، لیکن یہ والی جو بیل تھی نا، یہ اتنی پیاری میچنگ میں آئی تھی کہ بالکل بھی لینتھ بڑھاتے ہوئے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ شرٹ کے اوپر ہم نے بیل لگا کے لینتھ بڑھائی ہے یا ہماری لینتھ اسی طرح سے بڑھی ہوئی ہے۔ خیر میں اسی جو سائڈ میں سے پھول نکلے تھے نا اس کے بیل کے، تو اس کو میں نے کٹنگ کر لیا تھا۔ پہلے میں نے اس کو جلا لیا تھا، ہلکا ہلکا سا سائڈوں میں سے کائیا کر لیا تھا، کیونکہ ٹیشو ہے پھر دھاگے نکلتے ہیں اگر جلایا نہ جائے۔ تو پھر میں نے اس کے جو پھول تھے وہ پھول میں نے نکال کے اس طرح سے ٹانکے لگا کے ان کو پکا کر کے، تو پھر ان کے اوپر میں نے کٹ موتی لگائے۔ جو یہ کٹ موتیوں والی میں بیل لے کر آئی تھی، لٹکن بیل، جو میں نے لینتھ بڑھانے کے لیے یوز کی تھی، تو یہ والے موتی میں نے لگا کے اس طرح سے اس کی لٹکن تیار کی تھی۔ تو میں نے جالی کی بیل جو ہوتی ہے نا، شٹل والی بیل، کمپیوٹر بیل جس کو بولتے ہیں، وہ والی بیل لگا کے میں نے کٹ والا گلا اس کا تیار کیا تھا، گلا نیک مطلب گول والا بنایا تھا۔ اب یہاں پر جناب میں نے فٹافٹ سے یہ ٹسرز بنا کے لگا دیے تھے۔ تو سارے بٹنز لگنے کے بعد اس کا کوئی پیارا لک آ رہا تھا شرٹ کا، اور مجھے خود بھی بڑی پیاری لگ رہی تھی، کیونکہ مجھے آلریڈی بھی بلیک سوٹ بہت پسند ہے۔ تو یہاں پر جی ہماری شرٹ تیار ہو گئی تھی، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور جو کٹ موتی بچے تھے وہ میں نے اوپر جہاں پر کٹ لگا ہوا ہے نا گلے کا، یہاں پر، تو یہ دیکھیں میں نے یہ اس طرح سے لگا دیے تھے، تو اس کے ساتھ اور بھی بڑا پیارا لک آ رہا تھا شرٹ کا۔ تو تھوڑا بولنے میں آج پرابلم ہو رہی ہے یار، ایک طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایک گلا بہت زیادہ جکڑن ہوئی بھی ہے گلے کی، خراب ہو رہا ہے، تو اوپر سے میں نے الرجی کی گولی کھائی، اس سے آنکھیں بھی بند ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جی ہماری شرٹ تیار ہو چکی تھی۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، میں نے جو لینتھ بڑھائی ہوئی ہے اس کی، یہ دیکھیں یہاں تک اس کی اوریجنل لینتھ تھی جہاں پر ستاری کا کام ہوا ہے، تو نیچے میں نے پھر یہ بالکل پیور میچنگ میں اس کی یہ بیل لے کر آئی تھی، تو یہ ٹیشو کے اوپر کام ہوا تھا، اور یہ نیچے لٹکن بیل میں نے خود سلیکٹ کی تھی لگانا کہ تھوڑا فینسی لک آ جائے۔ یہ والی بیل تھی جی وہ جو میں نے لینتھ بڑھانے کے لیے یوز کی تھی، اور جو اوپر سے بڑے ہوئے پھول تھے وہ میں نے کٹنگ کر دیے تھے، ورنہ زیادہ ہی کچھ لمبی قمیض ہو جاتی۔ میں نے وہ کٹنگ کر کے اس کے میں نے ٹسرز تیار کیے تھے، یہ والے جو پھول تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جی ہماری شرٹ پوری بن کے تیار ہو چکی تھی، اور اتنی پیارا لک آ رہا تھا، اتنا پیارا لک آ رہا تھا۔ انہوں نے بولا تھا آنٹی ہماری قمیض کے شرٹ کے کونے جو ہے نا وہ نہ نکلیں، آپ کو پتہ ہے عام بچیوں میں یہ پرابلم ہوتی ہے، وہ بولتی ہیں آنٹی ہمارے کونے نہ نکلیں قمیضوں کے، تو یہاں پر بالکل بھی شرٹ کے کونے نہیں نکل رہے تھے۔ یہ ان کا جی دوسرا سوٹ تیار تھا، یہ شیفون میں تھا، اور اس کے اوپر تقریباً زری کا کام ہوا تھا، تو اس کے بھی میں نے ایک طرف کٹ لگائے تھے چائنیز گلا بنا کے، اور ایک طرف سے سمپل پٹی رکھی تھی، اور یہ میں نے اس کی شولڈر میں بھی پائپنگ لگائی تھی،
اور اس کے اوپر سادہ پائپنگ لگائی تھی، اور اس کے اوپر یہ بھی میں نے یہ جو لٹکن لگے میں نے یہ بھی لٹکن میں نے بنائے ہی تھے تقریباً، نیچے والے لٹکن جو ہیں یہ میں لے کر آئی تھی، اور سوری یار، تو یہ نیچے اوپر میں نے بٹن لگائے تھے پہلے گولڈن، اور بٹن کے نیچے پھر میں نے لٹکن سیٹ کر دی تھی، تو یہ والی پائپنگ گولڈن میچ بہت اچھی سی ہو گئی تھی۔ اور میں اکٹھا کپڑا لا کر رکھ لیتی ہوں، اور میں نے گھر میں ہی پائپنگ تیار کرتی ہوں، کبھی میں بازار کی پائپنگ نہیں لگاتی ہوں۔ تو یہ بھی قمیض جو ہے یہ بھی سوٹ ان کا تیار ہو چکا تھا، ان کے تقریباً 3 سوٹ تھے، اور تینوں کے تینوں بہت اوسم سلے تھے۔ یہ لیں جی، یہ آ گیا ہمارا تیسرا سوٹ جو ہم نے کٹنگ کیا تھا۔ اس کو آپ دیکھیں جی، اس کی لک دیکھیں آپ، اس کا پینٹ ٹراؤزر بنا ہوا دیکھیں آپ، اس کا نیچے سے پلٹاوا لگا ہوا دیکھیں۔ یہ میرے پاس سے ہی کپڑا نکل آیا تھا، تو مجھے بڑا پیارا سا لگ رہا تھا، میں نے بولا یار یہ زیادہ اچھا لگے گا اگر ہم اس کے ساتھ کا نہ لگائیں تو۔ خیر میں نے وہ کپڑا لگا کے پلٹاوا لگایا، بے گلا رکھا، اور جی اس کو پیارا ہی سی کر کے یہ بیل لگا دی۔ اچھا یہ بیل میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پر ضرور بتاؤں گی یہ کس طرح سے لگاتے ہیں۔ اس کی جو ہے نا، ویسے تو یہ پوری یوٹیوب بھری پڑی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، ہر بندہ اپنے طریقے سے اپنے لحاظ سے لگا لیتا ہے، لیکن ایک انوکھا طریقہ اس کا یہ کہ اس کو نیچے اگر ہم بیل رکھیں، اوپر اخبار کا ٹکڑا رکھیں، اور پھر ہم اس کو لگائیں تو یہ بڑی ہی صفائی اور فنیشنگ کے ساتھ لگتی ہے۔ تو وہ والا طریقہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اس لیے پھر کپڑا بھی خراب نہیں ہوتا، بالکل ایزیلی لگتی ہے، اور بالکل بھی کپڑا کہیں سے خراب نہیں ہوتا۔ تو چلیں جی، یہاں پر ہمارے کپڑے ہو گئے پورے۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تو یہ ہماری مشین صاحبہ پڑی ہوئی ہیں، اس کے بغیر ویسے یار ہم چھوٹے چھوٹے سے لگتے ہیں، بڑے نہیں لگتے۔ جب ایک ہوتا ہے نا اپنا کام کرتے رہنے میں اچھا لگتا ہے یار۔ تو سب کے لیے دعا ہے، اللہ سب کو خوش رکھے جی۔